الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کھاندا پیا جتھو جہان سارا آؤ اس خزینے دی گل کریے کھاندا پیا جتھو جہان سارا اگر مجھے مل رہا ہے تو میرے نبی کے صدقے سے مل رہا ہے اگر آپ کو عزتیں ملتی ہیں رزق ملتا ہے بلکہ کائنات میں جس کو جو بھی ملتا ہے میرے نبی کے صدقے سے ملتا ہے سبحان اللہ تو شاعر کہتا ہے کھاندا پیا جتھو جہان سارا آؤ اس خزینے دی گل کریے جے دی ود خوشبو ہے اتنا تو آؤ اس پسینے دی گل کریے ایک دن حضور تشریف فرما تھے ایک عورت آئی اور حضور کا پسینہ ایک شیشی میں ڈالنے لگ گئی سبحان اللہ حضور نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے وہ کہتی ہے حضور آپ کے پسینے سے جو خوشبو آتی ہے وہ کسی اور چیز میں ایسی خوشبو ہمیں ملتی نہیں ہم اس کو لے کے جائیں گے اپنے گھروں میں اور خوشبو لگایا کریں گے اسی کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ جے دی ود خوشبو ہے اتنا تو آؤ اس پسینے دی گل کریے جے دے وچوں رب ہے نظر آوندا آؤ اس آئینے دی گل کریے ناصر شاہ چھڑ ہور گلاں آؤ سارے سونے دی گل کریے کیونکہ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا اج غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا اسانو تے گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین محترم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر اپنے پیارے محبوب کی محفل منانے کی سعادت نصیب سبحان اللہ محفل میلاد بھی ہے اور عیسیٰ علیہ ثواب کی محفل بھی ہے ختم بھی ہے سبحان اللہ تو دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمارا یہ مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے آمین اور جس مرحومہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے کیونکہ مرنے والے جو پیچھے اپنے نیک بچے چھوڑ جائیں جو ان کا نام لیتے رہیں تو پھر مرنے والے مرتے نہیں ہیں لوگوں کی دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں اور اس مرحومہ کی تو
خوش نصیبی ہے یہ کہ اس کے ختم پہ محفل میلاد بھی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جیسے وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مرن والے اور رہندے نے سدا زندہ زندہ جنہ دی جگ تے یاد ہووے ود اگے تو ہوندا جے نہ پیدا نیک جنہ دی پیچھے اولاد ہووے کرو سخاوتاں پڑھ کے قرآن بخشو جان والے دی اے جماداد ہووے او دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں جے دے ختم تے طاہر میلاد ہووے. آج مختصر سے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرنے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یتیمی کا ذکر فرمایا ہے. جس بچے کا باپ بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے. اگر ماں بھی فوت ہو جائے تو اس کو پھر مسکین کہا جاتا ہے. اگر دونوں فوت ہو جائیں تو کہا جاتا ہے یہ مکمل یتیم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد فوت ہو چکے تھے. تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف گئے اور واپسی میں بیمار ہو گئے اور 1 مہینہ بیمار رہے پھر وفات ہو گئی. تو حضور جب پیدا ہوئے تو یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے. پھر جب 6 سال کی عمر ہوئی تو ایک ماں تھی 6 سال کی عمر میں ماں بھی وفات پا گئی. پھر آپ کے دادا عبد المطلب انہوں نے آپ کی پرورش کی. پھر جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا بھی وفات پا گئے. پھر دادا جب وفات پا گئے تو انہوں نے آپ کے چچا کی ڈیوٹی لگائی حضرت ابو طالب. پھر انہوں نے آپ کی پرورش کی اور آپ کی ذمہ داری اٹھائی. تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ جب دنیا میں آئے تو یتیم تھے لیکن ہم نے آپ کو یتیم ہونے کا احساس نہیں دلایا. آپ کی خدمت کے لیے لوگ مقرر کرتے رہے. آپ کا باپ نہیں تھا تو دادا دے دیا خدمت کرنے کے لیے, دادا نہیں تھا تو چچا دے دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے کہ اے محبوب کیا آپ یتیم نہیں تھے, ہم نے آپ کو جگہ عطا فرمائی یعنی آپ کی تربیت کا انتظام فرمایا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو عرب والوں کا رواج تھا وہ اپنے بچوں کو شہروں سے دیہات کی طرف بھیج دیا کرتے تھے. اس کی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی میں چند وجوہات لکھی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ عورت بچے میں مصروف ہو جاتی ہے, اپنے گھر والے کی خدمت نہیں کر سکتی. بچہ تنگ کرتا رہتا ہے, کبھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے بچے کا, کبھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے, تو وہ اپنے گھر والے کی صحیح طریقے سے خدمت نہیں کر پاتی. تو عرب والے اس لیے اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ عورت جو ہے وہ فارغ ہو کر اچھے طریقے سے خاوند کی خدمت کر سکے. اور ایک وجہ لکھی ہے کہ اس لیے وہ دیہاتوں میں بھیجتے تھے کہ دیہات کی زندگی شہر والوں کی بنسبت مشکل ہوتی ہے. دیہاتی لوگ شہری لوگوں کی بنسبت زیادہ سخت کام کر سکتے ہیں, شہری اتنے سخت کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ عرب والے دیہاتوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے کہ دیہات میں رہیں گے, وہاں کی سخت زندگی گزاریں گے تو ان کی جان سخت ہو جائے گی. اور دیہاتوں میں جو بولی ہوتی ہے وہ شہروں میں اتنی خالص بولی نہیں ہوتی جتنی دیہاتوں میں خالص بولی جاتی ہے, تو وہاں کی زبان بھی سیکھ جائیں گے. یہ چند وجوہات حضور ضیاء الامت نے لکھی ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر عرب والے اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کیا کرتے تھے. تو جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی اس سال بھی کئی دائیاں سفر کر کے گئیں بچوں کو لینے کے لیے. ان دائیوں میں کسی کا نام و نشان باقی نہیں ہے. اگر ہر کوئی جانتا ہے تو دائی حلیمہ سعدیہ کو جانتا ہے. حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بکریاں دودھ نہیں دیتی, غریب ہے, غربت ہے, فاقہ ہے, ایک ڈاچی ہے وہ بھی چل نہیں سکتی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دائیاں باقی گئیں عرب کی طرف تو میں نے بھی سفر کیا کہ میں بھی کوئی بچہ لے آؤں گی, اس کی خدمت کروں گی تو بدلے میں مجھے بھی انعام ملے گا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں باقی دائیاں چلی گئیں, میں پیچھے رہ گئی, میری ڈاچی کمزور تھی, تیز چل نہیں سکتی تھی. باقی دائیاں پہلے پہنچ گئیں, کسی نے امیر کا بچہ اٹھا لیا, کسی نے سردار کا بچہ اٹھا لیا, کسی نے رئیس کا بچہ اٹھا لیا. کہتی ہے جب میں پہنچی امیروں کے بچے سارے دائیوں نے اٹھا لیے تھے, محمد عربی ایک باقی تھے.
कहती है मैं जहां भी जाती मुझे कोई अपना बच्चा नहीं देता था, पहले मैंने तलाश तो किया, जहां भी जाती थी कहते तू तो गरीब है, तू हमारे बच्चे की क्या खिदमत करेगी। तो कहती है मैं चलते चलते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर अक़दस पे पहुंच गई। अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकले और मुझसे पूछते हैं तेरा नाम क्या है और कहाँ से आई है। हलीमा सादिया फरमाती है मैंने बताया मेरा नाम हलीमा है, मैं कबीले साद से ताल्लुक रखती हूँ। तो हलीमा सादिया फरमाती हैं फिर अब्दुल मुत्तलिब मुझे लेकर अंदर गए जिस कमरे में हुजूर तशरीफ फरमा थे। मासूम से बच्चे हैं, वद्दुहा का चेहरा, अलम नशरा का सीना वाले। फरमाती हैं जब मुझे अब्दुल मुत्तलिब अंदर लेकर गए, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे से कपड़ा हटाया, हलीमा सादिया फरमाती हैं मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया था ना, जब हुजूर ने मुझे देखा, मुझे देख के हाथ खड़े कर लिए, फरमाया हलीमा जैसे कोई नहीं सीने से लगाता उसे मोहम्मद सीने से लगाता। तू परेशान ना हो, तेरे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे, तेरी डाची भी ठीक हो जाएगी, तेरी कयामत तक तेरा नाम जिंदा हो जाएगा। हलीमा सादिया फरमाती है मैंने हुजूर को देखा, चमकता धमकता नूर वाला चेहरा था, मैंने इतना सोना बच्चा आज से पहले देखा ही नहीं था। फरमाती हैं फिर मैंने हुजूर को उठाया और सीने से लगाया। कहती है जब मैंने सीने से लगाया मुझे इतनी ठंड पड़ी कि इतनी ठंड आज से पहले मेरे सीने में पड़ी ही नहीं थी। कहती है पूरी दुनिया जहान की दौलत मिल जाती तो मुझे उतना सुकून न मिलता जितना सुकून हुजूर को सीने से लगा के मिला। फरमाती हैं मैंने हुजूर को लिया, बाकी दाइयां जो थी वो 2-3 दिन पहले जा चुकी थी, मेरी डाची कमजोर थी, मैं बाद में पहुंची थी, तो वो मुझसे 2-3 दिन पहले चली गई थी, हम पीछे रह गए। फरमाती है मैंने हुजूर को लिया, डाची पे सवार हुई और जब डाची पे बैठी हूं तो डाची वही थी जो आते हुए लेके आई थी, लेकिन आते हुए डाची चलने का नाम नहीं लेती थी, अब जाती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। कहती है इतनी तेज भागी कि वो जो 2 दिन पहले दाइयां चली गई थी बच्चे लेके, वो भी रास्ते में हमने उनको भी क्रॉस कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। फरमाती है जब बाकी दाइयों ने मुझे देखा ना तो कहती है हलीमा क्या बात है, तुमने डाची तब्दील कर लिया, लगता है किसी को अपनी डाची दे के और लेके आई हो, इतनी तेज डाची तेरी कहां से आ गई। तो हलीमा सादिया कहती हैं अरे मैंने डाची तब्दील नहीं की, मैंने डाची पे जो सवार बच्चा है वो तब्दील कर लिया, मैंने सवारी तब्दील कर ली है। पहले जब गई थी तो हलीमा सादिया थी, अब जब आ रही हूं तो ये बरकत वाला जो बच्चा है इसकी इतनी बरकत है कि पहले मेरी डाची मुझसे चलती नहीं थी, अब मेरी डाची मेरे काबू में नहीं आती है, तेज दौड़ती और भागती है। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती है मैं सबसे पहले अपने घर पहुंच गई, बाकी दाइयां पीछे रह गईं। जब मोहल्ले में पहुंची मेरे सारा मोहल्ला खुशबू से मुअत्तर हो गया, हर तरफ मेरे नबी की खुशबू ही खुशबू फैल गई, हर घर में नूर ही नूर रोशन हो गया, हर तरफ बहारें ही बहारें आ गई। जब हुजूर हमारे घर में